بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العرب قبل الاسلام کے حوالے سے یہ ہماری دوسری قسط ہے اور اس میں کافی تاخیر ہو گئی ہے دوسری قسط کرانے میں۔ تو بہرحال اگر پہلی قسط بھی آپ لوگ کے ذہنوں میں ہوگی تو ہم ان کے نسلی تقسیم دیکھ رہے تھے عربوں کی۔ ہمیں عربوں کی حالات دیکھنے، ان کی اجتماعی صورتحال کا جائزہ لینا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ان کے نسلی سلسلے کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب تین ان کو بڑے ماہرین نسلیات جو ہیں وہ ان کو تین بڑی شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے عرب بائدہ اور عرب عاربہ اور عرب مستعربہ تھے۔ عرب بائدہ وہ جو ختم ہو گئے، ان کا اب نام و نشان نہیں ہے، صرف تاریخ میں کچھ باتیں ملتی ہیں۔ عرب عاربہ عربوں کے وہ عرب تھے جن کا تعلق جنوبی عرب سے تھا، اور یہ حقیقی اور اصلی عرب تھے۔ بعد میں سد معارب ٹوٹا تھا تو یہ پورے عرب میں ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ اور تیسرے تھے عرب مستعربہ، یعنی وہ جو باہر سے آ کے جزیرہ نمائے عرب میں آباد ہوئے اور عرب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب مستعربہ سے تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ان کو مکے میں آباد کیا تھا۔ تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اور بنو اسماعیل جو ہیں ان کو ہم عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ اب ان 12 بیٹوں میں سے 10 تو تاریخ میں نہیں ملتے، وہ دیگر قبائل میں مرج ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے، ہجرتیں کر لیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ البتہ ان کے ایک بڑے بیٹے تھے، بعض جگہ ان کا نام نیابوت آتا ہے، اور عام فہم جو ہم عام طور پہ بولتے ہیں وہ نابت ہے، اسی سے نبتی نکلا ہے۔ تو نابت تھے، یہ چلے گئے، ان کا جب خاندان بڑا ہوا اور تو یہ اپنے خاندان کو لے کر کے، اپنے لوگوں کو لے کر کے یہ شمال کی طرف چلے گئے، عراق میں اور اردن کی طرف چلے گئے۔ ان بیٹوں کو یعنی نیابوت یا نابت کو ٹریس کیا گیا ہے، بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں ان لوگوں سے واسطہ پڑا تھا جب یہ علاقے فتح ہوئے تھے۔ اور یہ جو تھے انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی، نابت نے، اور تاجر پیشہ تھے یہ لوگ۔ اور دوسرے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے قیدار، یہ قیدار جو تھے یہ مکے سے کبھی باہر نہیں گئے، یہ اپنی خاندان والوں کے ساتھ اولاد اور اولاد در اولاد نسلوں اور پشتوں یہ حرم کی پاسداری ہی کرتے رہے۔ یہ بھی تاجر پیشہ تھے، یہ لوگ بھی تاجر پیشہ تھے۔ اور یہ جو قیدار تھے، اب ان سے ہم آگے بڑھیں گے۔ قیدار کی پشت میں ایک بڑا نامور سردار آیا تھا، اس کا نام تھا عدنان، اور ان کے جو بیٹے تھے معد، عدنان کے جو بیٹے تھے معد، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب معد بن عدنان تک بتاتے تھے، اس کے اوپر نہیں جاتے تھے، کہ اس کے اوپر کچھ تاریخی شواہد زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سلسلہ نسب معد بن عدنان تک بتاتے تھے۔ دیکھیے، یہ جو قبائلی نظام ہوتا تھا، اس کے اندر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اس سردار قبیلہ سے اپنی نسبت لے کر آگے چلتا تھا جو بڑا پرومیننٹ ہوتا تھا۔ یعنی ابھی تک یہ لوگ بنو اسماعیل کہلاتے تھے حضرت اسماعیل کی نسبت سے۔ اب جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں عدنان آئے ہیں تو عدنان ایک اتنے بڑے سردار تھے کہ ان کو پھر اب عدنانی کہا جانے لگا۔ اب یہ جو عرب تھے یہ عدنانی کہلانے لگے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدنانی تھے۔ پھر یہ جو معد بن عدنان ہیں، ان کی 8ویں پشت پر ایک اور اہم شخص آتا ہے، ایک اور اہم سردار آتا ہے، فہر۔ اب اگر آپ نقشے میں دیکھ لیجئے تو فہر تک
کا جو سلسلہ نسب ہے معد بن عدنان تک کا، وہ اس طرح بنے گا: فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان. یہ جو فہر ہیں، فہر کا لقب قریش تھا. یعنی جب فہر کے ایک بہت بڑا جب سردار آ گیا تو اب یہ فہری کہلانے لگے، یعنی فہری کہلانے لگے. لیکن چونکہ فہر کا لقب قریش تھا لہٰذا یہ قبیلہ قریش کہلانے لگا. اب قریش کے بہت سے معنی ہیں: اکتساب اور یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے والے کو بھی قریش کہتے ہیں. اور ایک دریائی درندہ جو ہے وہ بھی قریش کہلاتا ہے. تو بعض مستشرقین نے یہ کہا کہ جی یہ جو قریش تھے، یہ ان کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس دریائی درندے کی عبادت کرتے تھے. مارگلت وغیرہ نے اس قسم کی بات کیا، ایسی بات نہیں ہے. پتہ نہیں یہ دریائی درندے کی وجہ سے قریش کہلاتے تھے، یا قریش کو اس وجہ سے، فہر کو اس وجہ سے قریش کہا جاتا تھا کہ یہ تاجر پیشہ تھے اور ظاہر ہے کہ تجارت سے بہت زیادہ مال و دولت حاصل کر لیا تھا ان لوگوں نے. اب اگر ہم فہر کے زمانہ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں یہ صرف اندازے ہیں، یہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہے. تو فہر کا جو زمانہ ہے وہ 325 عیسوی کہتے ہیں کہ فہر کا زمانہ ہے. فہر کی پھر چھٹی پشت کے اوپر قصے آتے ہیں. اب قصے بن کلاب کا بھی آپ اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے، اس کو میں بتا دیتی ہوں. یہ سلسلہ نسب قصے سے فہر تک اس طرح چلتا ہے کہ قصے بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر. اور قصے کا جو زمانہ ہے یہ 475 عیسوی بنتا ہے. قصے جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب اور قصے ان کے پردادا. وہ تمام تاریخیں مسلمانوں کی جنہوں نے عرب جاہلیہ کے اوپر لکھا، ہر ایک نے نہیں لکھا لیکن جنہوں نے لکھا، ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ قریش کی اصل عظمت کا زمانہ قصے بن کلاب سے شروع ہوتا ہے. ہم اس لیے قصے کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دے دیں. قصے کے جو والد تھے کلاب، ان کا انتقال ذرا جلدی ہو گیا تھا. قصے بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے. ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی. جو دوسری شادی کی تھی وہ بنو ازرا میں کی تھی. بنو ازرا جو ہیں یہ شمالی عرب میں رہتے تھے. تو ان کی جو والدہ تھیں قصے کی، یہ قصے کو لے کر کے شمالی علاقوں کی طرف چلی گئیں. ان کے علاقے سے رومیوں کی سرحد ملتی تھی، لہٰذا قصے بن کلاب کا جو بچپن ہے اور جو نوجوانی ہے یہ وہاں گزری رومیوں کے پڑوس میں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے رومیوں سے امور جہاں بانی اور جہاں داری سیکھا، اور مطلب اس پڑوس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کے قبیلے میں جانے کی فرمائش کی، تو ان کی والدہ نے ان کو مکہ بھیجوا دی. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. یہ قریش کے قافلے شمال کی طرف جاتے تھے، تجارتی قافلہ، ایسے ہی کسی قافلے کے انہوں نے ہمراہ ان کو مکہ روانہ کر دیا اور یہ اپنے والد کے قبیلے میں واپس آ گئے. یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ قریش جو ہیں وہ کچھ تو مکے کے ارد گرد رہتے ہیں، کچھ دور دور ادھر ادھر رہتے ہیں، آپس میں ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. کچھ دیگر قبائل ہیں، بنو خزاعہ ہوئے، بنو بکر ہوئے، ان لوگوں نے قریش کو دبایا ہوا ہے. خانہ کعبہ کی تولیت بھی انہی کے پاس ہے. یہ قصے بڑا ایک جسے کہنا چاہیے ایک بڑا شاندار اور قائدانہ صلاحیتوں کا شخص تھا. لہٰذا انہوں نے کیا یہ کہ جو دور دور رہنے والے قبیلے تھے پہلے ان سب کو انہوں نے مکے میں لا کر کے آباد کیا. خانہ کعبہ کے ارد گرد انہوں نے قریش کے قبیلوں کو نزدیک آباد کر دیا اور انہیں متحد کیا. ان کے اندر ایک طرح کا قومی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ
ایک عرب سردار جو آتا ہے بنو اسماعیل کے اندر، وہ اپنے لوگوں کے اندر ایک قومی شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نظام وہی قبائلی ہے لیکن ان قبیلوں کو متحد کر، اس اتحاد کے بعد انہوں نے مکے اور مکے کے گرد و نواح پر سیاسی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی قصے نے. اور انہوں نے کیا یہ کہ جو دیگر قبیلے تھے، بنو بکر تھے، بنو خزاعہ وغیرہ تھے، ان سے چھوٹی چھوٹی کہیں بڑی لڑائیاں لڑیں. چونکہ انہوں نے قریش کو متحد کر لیا تھا، متحد قریش کے جتھوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی اور ان کو کمزور کر دیا اور خانہ کعبہ کی تولیت بھی حاصل کر لی. قصے نے یہ کیا کہ کچھ کام یہ لوگ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے. ہم ان کو سیاسی عہدے نہ بھی کہیں لیکن کچھ کام یہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے. مثال کے طور پر حج کا انتظام کرتے تھے. حج کے دوران یہ جو حاجی حضرات ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے ان کا انتظام کرتے تھے. جنگیں ہوتی تھیں تو ان کی سپہ سالاری ہوتی تھی، نشان ایک فوج کا جھنڈا ہوتا تھا، یہ سارے علم برداری کا یہ سارے کام یہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے. لیکن قصے نے ان کو باقاعدہ سرکاری عہدے کی جیسی حیثیت دے دی اور انہوں نے 14 محکمے گویا کے قائم کر دیے. اور یہ 14 جو عہدے تھے وہ انہوں نے قریش کے 10 بااثر خاندانوں میں تقسیم کر دیے. 10 قریش کے 10 خاندان ان 14 منصبوں کے اوپر فائز تھے. پھر انہوں نے ایک ایوان حکومت بھی بنایا. خانہ کعبہ کو بھی بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کے مد مقابل ایک عمارت بنائی، اس کو دار الندوہ کہتے ہیں. اس کو انہوں نے اپنا ایوان حکومت بنایا اور یہاں سے سارے کام یہیں ہوتے تھے. یہ جو دار الندوہ تھا اس کے کوئی بھی رکن 40 سال سے کم عمر نہیں تھا. یہ ان کے جو بھی سردار اس کا دار الندوہ کا رکن ہوتا تھا اس کی عمر 40 یا 40 سال سے زائد ہوتی تھی. ان کے سارے کام یہیں ہوتے تھے، یہیں سے فوجیں جاتی تھیں، یہیں سے پہ فوجیں واپس آتی تھیں. مال غنیمت اور جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کی تقسیم یہیں پر ہوتی تھی. دیگر جو معاملات ہوتے تھے عدالتی، دیگر جو قضیے ہوتے تھے جن کے فیصلے کرنے ہوتے تھے یہ کہاں ہوتے تھے؟ دار الندوہ کے اندر. سو مچ سو کہ ان کی شادیاں اور ان کے نکاح اور ان کی جو رشتہ داریاں ہوتی تھیں یہ بھی یہیں ہوتی تھیں. خون بہا، قصاص اور دیت یہ سارے فیصلے بھی دار الندوہ میں ہوتے تھے. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصے بن کلاب نے مکے کے اندر ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ قریش کو متحد کیا اور دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ ایک سیاسی نظام کی ابتدا کر دی. اب چاہے وہ جتنے بھی ابتدائی نوعیت کا ہو لیکن ایک ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک سٹی اسٹیٹ انہوں نے مکے کے اندر قائم کر دی تھی. اچھا، قصے کا زمانہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا 475 عیسوی، اندازاً 475 عیسوی بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ساری سیٹلمنٹ ہو رہی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کوئی 100 سال پہلے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے. ابھی رسول اللہ نہیں آئے ہیں، ابھی رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے ہیں اور یہ مکے کے اندر صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے کہ قریش جو ہیں وہ دیگر قبائل کے اوپر جو مکے میں رہ رہے تھے باہر اندر ادھر ادھر ان سب کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، خانہ کعبہ کی تولیت حاصل کر لیتے ہیں. ان کی ایک سیاسی حیثیت بن جاتی ہے، ان کا ایک سیاسی مرکز دار الندوہ بن جاتا ہے اور پولیٹیکلی ان کا اقتدار جو ہے وہ گرد و نواح کے قبائل کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے لہٰذا انہیں ایک طرح کا تقدس، ایک طرح کی مذہبی برتری دیگر قبائل کے مقابلے میں حاصل ہو گئی تھی. اچھا، اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قریش جو تھے وہ جو رہائش کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم تھے. یعنی یہاں بھی ہم ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ لیں، یہ کہلاتے ہیں قریش الظواہر اور قریش البطائح.
قریش و ظواہر جو تھے یہ بادیہ نشین قبائل تھے، مکہ کے گرد و نواح میں بدویانہ زندگی گزارتے تھے، جانور چراتے تھے، مویشی ہوتے تھے ان کے پاس اور بدویانہ زندگی گزارتے تھے۔ قریش البطائح جو تھے یہ شہری زندگی گزارتے تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد یہ مکہ کے اندر آباد تھے۔ قریش الظواہر کے اندر دیکھیں بنو محارب ہیں، تیم الادرم ہیں، خزیمہ بن لوئی ہیں، سعد بن لوئی، جشم، بنو حارث، یہ لوگ ہیں، یہ قبیلے تھے۔ اور قریش البطائح دو تھے، قصہ بن کلاب اس کا خاندان اور بنو کعب بن لوئی، یہ قریش البطائح کہلاتے ہیں۔ قصہ بن کلاب نے جو 14 عہدے قائم کیے تھے، سرکاری عہدے قائم کیے تھے، ان کو آپ اسکرین پر دیکھ لیں، اور یہ وہ عہدے تھے جو اس نے قریش کے 10 قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیے تھے۔ اب آپ اس اسکرین پر یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے سید سلمان ندوی کی کتاب تاریخ ارض القرآن سے لیا ہے، اور اس میں انہوں نے ان عہدوں کو مذہبی، عدالتی اور جنگی 3 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ 6 ان کے پاس مذہبی عہدے تھے، سقایا یعنی حاجیوں کے کھانے پینے کا سامان جو قبیلہ کرتا تھا وہ تھے بنو ہاشم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت اس عہدے کے اوپر عباس بن عبد المطلب فائز تھے۔ دوسرا ان کا عہدہ ہے امارہ، یہ خانہ کعبہ کا انتظام کرتے تھے، اس پر بھی عباس بن عبد المطلب تھے۔ تیسرا عہدہ ہے رفادہ، یہ حاجیوں کی مالی اعانت کا یہ لوگ انتظام کرتے تھے، بنو نوفل کے پاس یہ وہ تھا عہدہ تھا، اور حارث بن عامر اس کے اوپر متعین تھے۔ سدانہ کا جو عہدہ تھا یعنی خانہ کعبہ کی دربانی اور کلید بردار، ان کے پاس چابی ہوتی تھی خانہ کعبہ کی، اور اس کے دروازے کے یہ حاجب ہوتے تھے، تو یہ عہدہ جو تھا یہ بنو عبدالدار کے پاس تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے یسار کا عہدہ تھا، یہ بتوں سے استخارے کی خدمت لیتے تھے، یہ خدمت اس کام کے اوپر بنو جمح تھے اور اس پر تعینات تھے صفوان۔ اور اموال محجرہ یعنی بتوں کے جو نذرانے ہوتے تھے یا جو جائیدادوں وغیرہ کا انتظام کرنا ہوتا تھا، یہ تھا بنو سہم کے پاس، اور اس کے اوپر تھے حارث بن قیس۔ اب آ جاتے ہیں کم سے کم 4 عدالتی عہدے، ان کے اوپر ہے ندوہ یعنی عدالت خانہ اور مشورہ گاہ وغیرہ، یہ عہدہ بنو عبدالدار کے عثمان بن طلحہ کے پاس تھا۔ پھر ایک عہدہ تھا مشورہ، اس میں جو جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں یا دیگر کوئی کام اہم ہوتے تھے تو اس کے اندر مشورہ لیا جاتا تھا، وہ کس سے؟ بنو اسد سے، اور اس زمانے میں جو اس کے اوپر مقرر تھے وہ تھے یزید بن زمعہ۔ اشناق کا عہدہ تھا یعنی خون بہا ہے، جرمانہ ہے، مالی تاوان، دیت وغیرہ، اس کا انتظام بنو تیم کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اس کام کے نگران تھے۔ یہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے بنو تمیم لکھا گیا ہے، در حقیقت یہ ہیں بنو تیم۔ بنو تمیم جو ہیں یہ قریش میں تھے ہی نہیں، یہ تو قریش ہی کی جیسے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو حجاز اور عراق کے درمیان پورے بادیہ کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ اچھا، چوتھا عدالتی وہ دیکھ لیجئے، اس کو انہوں نے حکومت لکھا ہے، اور یہ لوگ مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اس کے اوپر بھی بنو سہم تھے، ان کے حارث بن قیس۔ اس کے بعد جنگی یعنی عسکری عہدے ہیں۔ عقاب کا عہدہ یعنی جب کوئی فوج روانہ ہوتی تھی تو وہ اس کے پاس جھنڈا ہوتا تھا، قومی نشان کے علمبردار کون تھے؟ بنو امیہ تھے، اور اس کے اوپر کون اس وقت تعینات تھا؟ ابو سفیان۔ اسی طرح سے قبہ کا ایک عہدہ تھا یعنی فوجی کیمپ کا نظم۔ دیکھیے یہ لوگ جب کہیں پر فوج لے کر کے جایا کرتے تھے تو فوجیں وہیں جمع نہیں ہوتی تھیں شہر کے اندر، بلکہ تھوڑا باہر نکل کے، شہر سے تھوڑا باہر یہ لوگ انکیمپ ہوتے تھے، وہاں چھاؤنی ڈالتے تھے۔
تو اس کا انتظام کس کے پاس تھا؟ بنو مخزوم کے پاس تھا. بنو مخزوم بہت طاقتور قبیلہ تھا بنو امیہ کی طرح، اور اس پہ فائز تھے خالد بن ولید. اسی طرح سے آئینہ کا وہ تھا، عہدہ تھا اس کو، یعنی سواروں کے رسالے کی سپہ سالاری تھی، یہ بھی بنو مخزوم کے اوپر کے پاس تھی، اور یہاں پر بھی خالد بن ولید ہمیں نظر آتے ہیں. پھر ایک عہدہ تھا سفارت کا، اور یہ عہدہ تھا بنو عدی کے پاس. بنو عدی قریش کا قدرے چھوٹا قبیلہ تھا، اور اس کے اوپر اس وقت فائز تھے حضرت عمر بن خطاب. اس طریقے سے آپ یعنی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اسلام سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ 150 سال پہلے عربوں کے اندر ہمیں ایک سیاسی نظم بہرحال نظام وہی قبائلی تھا، لیکن ایک سیاسی نظم ہمیں کسی نہ کسی حد تک نظر آتا ہے قصہ بن کلاب کی سٹی اسٹیٹ کی صورت میں. اچھا، یہ ہم اپنی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلا جو نشست ہوگی اس کے اندر ہم ان عربوں کی معاشی صورتحال، ان کی معیشت کو اور ان کی معاشی سرگرمیوں کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ.